بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ اور حیرت کن ثابت ہونے والا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تمام گینگسٹر ایک ہی رہ لیے کبیر دادا کو ختم کر کے تناوش کو بھیانک ناک انجام بنانا چاہتے تھے، اس کو جسم کو نوچنا چاہتے تھے۔ تو ایس پی ضمیر حسین نازیبا الفاظ کے ساتھ تناوش کا ذکر کرے گا، جس کی وجہ سے ایس پی کی گرگٹ جو ہے وہ برہان پاشا کے ہاتھوں بنے گی اور برہان پاشا اس کو انجام تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد تناوش اور کبیر دادا کا کیا ہوگا اور باقی گینگسٹر برہان پاشا اور کبیر دادا اور تناوش کے خلاف کیا کرتے ہیں، یہ اسی ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرے میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا بھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا، میں دوپہر کو لوٹوں گا، تیار رہنا، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی، جلدی آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا چل پڑا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی کبیر دادا کی نظر صوفے پر بیٹھے پاشا پر پڑی۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ وہ غصے سے بپھرا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچتا، وہ بھاگ کر پاشا اور اس کے درمیان میں آ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر کبیر دادا کی چھاتی پر رکھ کر اسے روکا۔ تم ہٹو درمیان سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر ہٹانا چاہا۔ آپ میرے بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی ڈٹ گئی تھی۔ تناوش، مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی، مارو، روکا کس نے ہے؟ وہ ڈرنے پر تیار نہیں تھی۔ کبیر دادا غصے میں چلایا، تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ یہ آپ کا نہیں، میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ شخص جہاں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی جہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تناوش ضد پر اڑ گئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کبیر دادا نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی اور اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی۔ کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناراضگی تناوش کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ کبیر دادا کے غائب ہوتے ہی وہ پیچھے مڑی۔ پاشا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ندامت بھرے لہجے میں بولی، بھیا معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں کل رات جہاں ہوتی تو انہیں کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، بھیا قسم لے لو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اصل میں کل مجھے دو آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی اور ایک مرد مجھ سے بیہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے میرے گھر لے گئے۔ وہاں امی جان نے کچھ گلے شکوے کیے۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تجوری سے پیسے نکالے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے شک آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے ڈیڑھ بعد آ کر مجھے واپس لے آئے۔ پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سچ مچ میں اتنی بولی ہو؟ میں سمجھی نہیں بھیا، پاگل ہو؟ وہ پیسے میں نے نکالے تھے،
تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو، یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو۔ ان کے موبائل فون سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا تھا۔ پرسوں رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تھے، تب بھی انہیں میں نے وہاں جانے سے روکا۔ سب جانتی ہوں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ پھر بھی میرے لیے انہیں ناراض کر دیا تو کیا اپنے بھیا کی توہین ہوتے دیکھتی رہتی؟ پاشا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میری نیت بری نہیں تھی گڑیا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی، اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ اگر دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی خفا ہو جاؤں گی۔ بڑے بھائی ایسا کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور معافی تو مجھے مانگنا چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے والی بنی۔ میں تمہیں جادوگرنی سمجھتا تھا، اور سچ کہوں تو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے اتنی عزیز، اتنی پیاری اور اتنی اپنی لگو گی۔ اب بھیا مجھے مسکا لگانے لگے ہیں، حیا آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ رات خالہ کو آواز دینے لگی۔ خالہ جان، بھیا کے لیے ناشتہ تو لے آئیں۔ اور پاشا عقیدت بری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھیا کی جان، بلا شبہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے بڑے رتبے، اعلیٰ حیثیت اور اونچے مقام کو ٹھوکر مار دی جائے۔ گھر سے نکلے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے شہاب قصوری کی کال موصول ہوئی۔ وہ 1 بجے خصوصی بیٹھک کا بتا رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، میں خود یہی کہنے والا تھا، بہتر ہے تم نے خود کال کر لی۔ ملتے ہیں پھر۔ شہاب قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خفیہ ٹھکانے پر پہنچتے ہی اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ تناوش کی کال آ رہی تھی۔ کال کاٹ کر وہ ضروری کھاتے دیکھنے لگا۔ پیغام کی گھنٹی بجی۔ کبیر، صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگلا پیغام، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسے خفا ہو کر جاتا ہے کیا؟ اچھا بات تو سنو نا، صرف ایک بات سن لو۔ اس پیغام کے ساتھ ہی دوبارہ کال آنے لگی۔ اس مرتبہ کال کاٹ کر اس نے موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ 12:30 بجے وہ شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ اس سے اعراض کرنے لگا۔ پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، معذرت خواہ ہوں دادا، مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گیا۔ خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی، مگر تناوش کے رونے کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ فوراً موبائل آن کر کے وہ اسے کال کرنے لگا۔ کال موصول ہوتے ہی اس کی سماعتوں میں تناوش کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجنے لگی اور وہ مسکرا پڑا، رونا بند کرو، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہوتے ہی کال کرتا ہوں۔ اور روتے ہوئے بولی، آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضگی جھلک رہی ہے۔ خفا نہیں ہوں، تھوڑا غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر پیار سے بات کرے نا، یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہو؟ گڑیا تنگ نہ کرو نا، تمام میرے لیے بیٹھے ہیں۔ اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یا اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے۔ بے وقوف اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسی نہ روکی گئی۔ تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے۔ فصیح الدین کی کرسی پر تیمور علی نروس سا بیٹھا تھا، چونکہ بیٹھک کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا۔ اس لیے شہاب قصوری کی تمید سے پہلے ہی اس نے بات شروع کر دی۔ فصیح الدین کو میں نے قتل کیا ہے، اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے
اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس کے بعد وہ ایسی ہی موت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا، بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری بات ختم ہوئی۔ شہاب قصوری گلا کھنگارتے ہوئے بولا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فصیح الدین ہی تھا؟ کبیر دادا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات مجھے اس بغیرت کے خاص آدمی شکیل احمد نے بتائی تھی، اس سے پوچھ لو۔ شہاب قصوری کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری، وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک آئے ہیں۔ کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا، سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اور شکیل احمد تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شہاب قصوری نے سوالیہ نظروں سے ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ خفیف سا سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لیا۔ موقع واردات پر فصیح الدین صاحب کے 2 محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے، جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور خود فصیح الدین صاحب زندہ نہیں تھے۔ ملازمہ اور شکیل کو گولی ماری گئی تھی، جبکہ فصیح الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے محافظوں اور چوکیدار سے معلوم ہوا کہ یہ سب کبیر دادا کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فصیح الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی۔ اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بے خبر نہ ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑکی خود غلط کردار کی ہے۔ ایسی فحاشائیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے۔ اس کی چھاتی پر پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو الٹ گیا تھا۔ پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا، گھٹیا انسان، اگر دوبارہ میری بہن کے بارے ایسے غلیظ الفاظ منہ سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے وہ آخری الفاظ ہوں گے۔ تمام ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کاشف راجپوت نے فوراً اٹھ کر پاشا کو پکڑ کر ایس پی کا گریبان چھڑایا۔ پاشا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل میں نہیں ہوں، یہ سٹایا گیا ہے۔ اسے تمیز ہی نہیں ہے کسی عزت دار خاتون کا ذکر کرنے کی۔ اب اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو اس کی ہانیوں کو کوٹھے پر بٹھا دوں گا۔ پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا۔ بہرام پاشا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ایس پی داڑا، میں یا تم؟ پاشا کی آواز اس سے کم بلند نہیں تھی۔ گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کاشف، اسے بہر لے جاؤ۔ کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر بہر لے گیا۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا، ایس پی نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے عہدے دار ہو کر آپ لوگ سڑک چھاپ گنڈوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ ایس پی چیخا، جس کی غلطی ہے وہ اجاگر کرو۔ مسٹر اوڈو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو۔ تمہارا کام رپورٹ پیش کرنا تھا، نہ کہ میری بیوی کی کردار کشی یا اس کے بارے گھٹیا الفاظ بکنا۔ جب اپنی بات تم غلاظت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے فقط حقیقت کا اظہار کیا ہے اور یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے میں بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو مس ہانیہ ضمیر اوڈو درجنوں بار انسپکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی گھنٹے تک بند رہی ہے۔ اس بات سے جہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہیں۔ کبھی تمہارے سامنے یہ بات چھیڑی گئی؟ کبیر دادا، تم میری بیٹی پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں تم خود بھی اس بات سے واقف ہو۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مسٹر کبیر۔ واہ، یہ صداقت ہی ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے 2-3 دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے۔ کبیر دادا پلیز، شہاب قصوری ملتجی ہوا۔
شہاب صاحب مجھے کبیر دادا اور بورام پاشا کے فعل کا جواب چاہیے۔ فضیح الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے، وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی، اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے، باقی میری بیٹی پر اس نے جو کچڑ اچھالا ہے اس کا جواب اسے جلد ہی مل جائے گا، مجھے اجازت۔ یہ کہتے ہی ایس پی وہاں سے باہر نکل گیا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایس پی ضمیر حسین پاشا اور کبیر دادا کو کیسے قتل کروائے گا، کیا منصوبہ گھڑے گا، یہ تو اس کے منصوبوں سے آپ واقف ہیں، اور ایس پی بھی تھا اور ان کے خلاف کیا کرے گا، اور ایک گینگسٹر بھی ہے، اور ان کو قتل کرنے کے بعد پھر اخلاق حسین، نوشاد افریدی اور ان تمام گینگ کے سربراہان مل کر تناوش کا کیا حال کرتے ہیں، بیچاری کا فیوچر کیا ہوگا، یہ سب تو جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان کا جواب تو ملنے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیجیے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر، آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ اسٹوری۔